جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. رانا مبشر صاحب اور ہم بیٹھے ہوئے تھے, آنے والا سیٹ اپ الیکشن کے بعد کیا ہوگا اس پہ گپ شپ ہو رہی تھی, تو ہم نے کہا کہ یہ ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں, اور جو رانا صاحب کے پاس انفارمیشن ہے, جو کچھ تھوڑی بہت چیزیں مجھے معلوم ہے, ہم وہ جو آپس میں شیئر کر لیں, آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب, یہ اس وقت تک ایک تو حتمی نہیں ہوا نام وزیر اعظم کا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چیز حتمی ہو گئی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ حتمی ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ یہ میرے خیال میں آخری وقت تک نا یہ چینجز آتی رہیں گی. اور جیسے آج ایک نام مزید سامنے آیا ناصر کھوسہ صاحب کا, ٹھیک ہے, اور یہ وہی جن کا پنجاب میں بھی نگران وزیر اعلیٰ کے لیے نام آ رہا تھا. ہاں بالکل بالکل ایگزیکٹلی, مطلب کہ چیف سیکرٹری پرانے سول سرونٹ, بڑی اچھی ریپوٹیشن کے آدمی, بڑے اچھے آدمی ہیں, اور چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے, ان کا نام آج آ گیا. اچھا, لیکن دین اگین وہی باپ والی بات ہے کہ مطلب کوئی چیز حتمی نہیں. اچھا, میں تو یہاں تک بھی کچھ لوگ یہاں بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی ایک نگران وزیر اعظم رہ چکے ہیں سومرو صاحب, ہو سکتا ہے ان کا نام بھی ہم سن رہے تھے. محمد میاں سومرو صاحب بھی بڑے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, بڑا اچھا نام ہے, بڑے ریپیوٹیڈ آدمی ہیں, اینڈ جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے. اینڈ ہی نوز ہاؤ تھنگس ورک, یو نو, ان سائڈ دا کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری ایز ویل. اور اس وقت جو موجودہ حالات ہیں جس میں آپ نے آئی ایم ایف سے بھی ڈیل کرنا ہے, ادھر بھی ڈیل کرنا ہے, تو اس میں جو ہے. اچھا, دوسرا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی میڈیا سے کوئی نام آ رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا نام نہیں آیا ابھی تک. وہی نا, میں آلدو کہ میں نے بار بار ٹی وی پہ اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے, یار میں نے تو کلیئر, میں نے کم از کم مجھے کلیئر کر دیں تاکہ میں نے چھٹیوں پہ بھی جانا ہے, تو کم از کم میرا معاملہ تو صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں, کلیئر ہونا چاہیے نا. مجھے بتا دیں کہ میرے وہی والی حساب ہے نا. نہیں, جڑا ابھی تک نہیں دسیا تو پھر نہیں سمجھو. اچھا, ویسے میڈیا کے جو اور دوستوں کے نام شام آ رہے تھے, مجھے نہیں لگتا کہ میڈیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا سے میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت جو فوکس ہے نا وہ زیرو ان کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو آئندہ آنے والا سیٹ اپ ہے, اور وہ چاہتے ہی کوئی ایسا بندہ آئے جو کہ بزنس کمیونٹی سے ہو اور بزنس ریوائو ہو ملک کے اندر, اور یہاں پہ ہسل بسل ہو, یو نو, اکنامک ہسل بسل یہاں پہ ہو, تو وہاں پہ ذرا زیادہ فوکس جو ہے بزنس کمیونٹی پہ ہے. اچھا, یہ دیکھیں ابھی یہ الیکشن تک تو ایک سٹوری ہے, پھر اصلی سٹوری شروع ہونی ہے الیکشنز کے بعد. اور یہاں تک بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشنز کے بعد ایک طرح سے جو اتحادی حکومت وغیرہ بنے. آج تو ایک جگہ پہ نئی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کچھ چیزوں کے اوپر بڑے ناراض بھی ہے, جس طرح استحکام پاکستان پارٹی بن گئی, تو ہو سکتا ہے الیکشنز کے بعد وہ تحریک انصاف سے اتحاد کر لیں. پر مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا اتحاد ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ ان کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو نا, پالیٹکس ہے پاکستان میں, پالیٹکس جو ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہے, اور ڈے ٹو ڈے پالیٹکس میں کئی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں, پالیٹکس نہیں ہوتی ہے, ہر صبح نہیں پالیٹکس ہوتی ہے. یہاں پہ اتنے نائی کی دکان پہ بھی چلے جاؤ تو اس میں زیادہ پالیٹکس دی اویئرنیس ہے اس میں. اچھا, میاں صاحب کے واپسی کی کچھ خبریں آ رہی تھی, کچھ آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی کوئی تیاری شاری ہو رہی ہے لاہور میں, ان کی واپسی کی کوئی تیاری تو پچھلے 2 مہینے سے ہو رہی ہے, جلسے کی, ریسپشن کی, جلسے کی. اچھا, اور وہ ان کے ساتھ ایک صاحب ہوتے ہیں ہمارے بہت پرانے, ان سے شناسائی ہے, ہمارے ساتھ کالج میں بھی پڑھتے تھے, اور ناصر بٹ صاحب, بقول ان کے کہ 14 اگست سے پہلے میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں لینڈ کر گئے. ادھر جو گھر ہے اس دن آپ بتا رہے تھے کہ ادھر کوئی چونے شونے ہو رہے ہوں, جو میاں صاحب کے گھر صفائیاں شروع ہوئی ہیں. چونے نہیں ہو رہے, اتنے پالشاں ہو رہی ہے, تیاری ہو رہی ہے لاہور میں جو گھر ہے. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کسی ٹائم بھی آ سکتے. اچھا, ایک اور چیز جو ہے اس حکومت کو, جو میرے پاس جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے کہ دھچکا لگا ہوا ہے کہ عطا بندیال صاحب جانے سے پہلے کوئی کاروائی نہ ڈال جائیں, کوئی ایسا فیصلہ کر جائیں, کوئی ایسی چیز لکھ دیں کہ جس کے اندر ان کو لیگلی ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں. ایسے آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ I don't think so, میرا نہیں خیال. I don't think so, کیونکہ ان کا فیصلہ جو ہے آلریڈی ایک موجود ہے الیکشنز کے بارے میں, تاریخ کے بارے میں, اور ٹھیک ہے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, بٹ دین اگین میرا نہیں خیال کہ وہ جانے سے اس طرح کریں گے. اچھا, ابھی دیکھیں نا, ابھی جان صاحب سناریو یہ ہے کہ اس وقت ابھی عدالت اگر کچھ کہتی بھی ہے تو یہ پارلیمنٹ, جیسی بھی پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں کہتے جی ہم قرارداد 12 تاریخ کے بعد حکومت ہو جانی ختم,
آپ کے دوست بیٹھے ہوئے نا ادھر قرارداد آئے گی تو جناب اسموتھ سیلنگ دے دیں گے. راجہ ریاض صاحب آفیشیل اپوزیشن لیڈر ہیں. نہیں آپ کے بڑے دوست ہیں, آپ کے بڑے. میری تو سب سے دوستی میری تو خواہش ہے کہ وہ اگلے سیٹ اپ میں بھی. یاد نہیں میرے شو میں کہہ رہے تھے, کہنے نے کہ میں ابھی تک نہ دیتا ہی نہیں سیدھا. راجہ صاحب نے گلا صحیح کیا رانا صاحب سے, کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں نام ڈسکس ہو رہے ہیں, اصل نام تو میں نے دینا ہے. یہ راجہ ریاض لیگلی تو ٹھیک ہے, تین نام میں دینے نے, تین نام جڑے نے پرائم منسٹر انہوں نے دینے, تو پھر جناب انہوں نے جو بندہ سلیکٹ ہوئے گا. اچھا پر اب مسئلہ یہ ہے نا کہ جب اسمبلی ہو جائے گی ختم, تو اسمبلی میں جو یہ قراردادیں وغیرہ پیش کرتے ہیں کہ جی ہم بدلیہ جو ہے یہ ہے وہ ہے, اور ہم نے یہ قرارداد پیش کر دی, پھر ان کے پاس یہ شیلٹر بھی نہیں ہوگا, یہ والا شیلٹر نہیں ہوگا, نگراں سیٹ اپ آ چکا ہوگا. تو اس میں پھر اگر کوئی عدالت کی طرف سے کچھ ہوتا ہے, پر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا کوئی اس طرح کا I don't think so. کوئی اتنا ایڈونچرزم نہیں کرے گا, کوئی اتنا نہیں ایکسٹریم تک جائے گا. I doubt it. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اب وزیر اعظم کے نام پہ الیکشنز کے بعد اب آپ بھی اپنی رائے دیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم اور بلاول جو ہے, مریم بی بی اور بلاول صاحب مجھے نہیں بنتے ہوئے نظر آ رہے کہ اگلے میں وہ دونوں ان کے ناموں پہ کوئی راضی ہوگا. آپ کو لگتا ہے تھوڑا سے اس پہ ifs and buts آ جائیں گے, کیونکہ دیکھیں ووٹ بینک اگر مسلم لیگ نون کا دیکھیں تو میاں نواز شریف کا ہے, تو میاں نواز شریف کو ہی سب لوگ چاہیں گے یہ کہ وہ وزیر اعظم بنے, ٹھیک ہے. اور اگر پیپلز پارٹی جیتتی ہے تو سب لوگ یہ چاہیں گے, جناب زرداری صاحب کی خواہش اپنی جگہ ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بنے وزیر اعظم, بٹ دین اگین لوگ چاہیں گے جناب کہ آصف زرداری صاحب خود بنے, یا کوئی اتنا کوئی ہیوی ویٹ ہو پیپلز پارٹی سے جس کو واقعی جس کے پیچھے لوگ چل سکیں. لیکن ایک یاد رکھیں, پچھلی دفعہ زرداری صاحب کہتے تھے کہ میں نے غلط کیا, میں پریزیڈنسی میں آ کے بیٹھ گیا, میرے جو لنکس تھے سارے جو ہونے چاہیے تھے, جس طریقے سے میں جیلن ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ, یہ ملاقاتیں کرتا تھا, وہ اس میں تھوڑا سا ہرڈل آ گیا. اچھا ایک اور چیز بھی پتہ چلی کہ جو مولانا ہے آلدو کہ وہ بلاول صاحب سے بھی ڈیل کرتے ہیں, مریم بی بی کے ساتھ بھی, پر وہ ان دونوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے. کوئی فیصلے انہوں نے پتا کہ جب بھی فیصلہ کرنا ہو یا تو وہ میاں صاحب سے بات کرتے ہیں یا زرداری صاحب سے, ان کو اتنا ویٹ نہیں دیتے. آپ کے پاس بھی وہ ہے, بڑی دوستی ہے ان کی زرداری صاحب سے. زرداری صاحب جو جب تھے نا پریزیڈنٹ, تو زرداری صاحب نے, یہ مولانا صاحب نے خود ایک دفعہ مجھے ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ 3.5-4 گھنٹے مولانا صاحب کو بٹھائی رکھا. مولانا صاحب نے کہا جی من جان دے ہو, میں نے جانا ہے, مجھے یہ ہے پرابلم, وہ پرابلم ہے. تو آخر میں میرے خیال میں وہ واش روم کا بہانہ کر کے مولانا صاحب وہاں سے نکلے, اور پھر انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو. یہ دیکھیں نا, انہوں نے تو اپنی اپنی ہانڈیاں تیار کی ہوئی ہیں, دم پہ لگائی ہوئی, اور اب ان کا آخری ہے کہ دم اتاریں گے, اوپر گرم مسالہ اور نیمبو نچوڑیں گے اور وزارت عظمیٰ کھانا شروع کر دیں گے. پر ادھر عمران خان بھی بیٹھا ہوا ہے. اب جو صورتحال ہے, آئی ایم ایف سے ملاقات کے بعد دیکھیں انہوں نے آ کے ملاقات کی, مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو اتنی جلدی یہ نااہل قرار دے سکیں گے. مثال کے طور پہ توشہ خانہ میں اگر یہ نااہل بھی قرار دے دیتے تو ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ, وہ تو اوور نائٹ آپ کا فیصلہ ٹرن ہو جائے گا. تو عمران خان کے ہوتے ہوئے ان کی دیکھ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ خراب ہو سکتی ہے. دیکھیں کے پی کے میں ابھی تک جو حالات ہیں نا وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے ابھی تک, ٹھیک ہے. پرویز خٹک صاحب کوشش کر رہے ہیں ساتھ اپنے بندے ملا لیں, لیکن ان کے ساتھ ان کو اتنا بریک تھرو ملا نہیں ہے. لیکن جو ٹف ٹائم ملے گا نا جے یو آئی کو وہاں پہ کے پی میں, وہ بہت ٹف ٹائم ملے گا, اور وہ ایسے نیک ٹو نیک چلے گا. اس لیے میرے خیال میں وہ چاہتے تھے کہ اسمبلی 1 سال اور آگے چل جائے, جو ہے نا وہ یہ بھی 4 منسٹریاں لگی ہوئی ہیں مولانا صاحب نے. مولانا صاحب اچھا وہاں پہ کمفرٹیبل ہے, وہ آئندہ پتہ نہیں کون سی منسٹری ملے گی, لیکن ڈیفینیٹلی مولانا صاحب کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا, کیونکہ دونوں کے ساتھ نہیں امپورٹنٹ اتحادی ہیں. اور جو بھی دبئی وغیرہ میں بھی میٹنگز وغیرہ اس پہ بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اچھا یہ جو راجہ ریاض علی گال ہے نا, راجہ ریاض صاحب جس سے کہتے ہیں اب تو مجھے پہچانتے ہی نہیں, وہ اپنا مقصد پورا ہو گیا. اچھا یہ جو سندھ سے خبریں آ رہی تھی کہ جناب وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اپوزیشن لیڈر چینج کر دیں, علیم عادل خان شیخ صاحب یہ فرما رہے تھے, وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر چینج ہو گئے, کہ زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے خیال میں ٹف ٹائم ہوگا سب کے لیے, یہ کوئی اتنی اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی کہ جس طرح انہوں نے اپنے ذہنوں میں بنایا ہوا نا کہ جی ہم آئیں گے تو بس یہ جماعت ختم ہوگی, اور ہم اس طرح اتنا آسان سسٹم نہیں ہونا ان کے لیے. اتنا آسانی سے نہیں ہوگا, لیکن ٹف ٹائم ملے گا. کوئی اتنا ایوری تھنگ از گونا بی ہنکی ڈوری الٹیمیٹلی, بٹ دین اگین وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی سب کو, سارے لیڈروں کو.
اور اس میں چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو. اور اچھا اب تو گلگت بلتستان میں بھی آج حکومت چینج ہو گئی. ہاں وہ تو سارے پاسے ہونی سی نا, کیونکہ اب آپ کے اتنے دوست ہیں عمران خان صاحب. میں ذاتی طور پہ نواز شریف صاحب کو زیادہ پسند کرتا نہیں. یو ٹرن مارے میرے تو سارے جی قائد ہیں جو جس کو عوام دیکھے نا, یہ عوام دیکھ رہی ہے جس کو نہ اسمبلیاں توڑتے تو آج سچویشن ڈفرینٹ ہوتی نا. کے پی کے کی اسمبلی نہ توڑتے, پنجاب کی اسمبلی نہ توڑتے عمران خان, تو آج سچویشن ڈفرینٹ ہوتی. نیشنل اسمبلی سے نہ باہر نکلتے تو آج سچویشن ڈفرینٹ ہوتی. دیکھیں اب عمران خان اسمبلی کی توڑی, آئین تو نہیں پھاڑ کے گیا نا, کہ جاتے ہوئے آئین بھی پھاڑ گیا تھا کہ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اس اسمبلی ٹوٹی تھی تو نویر اس میں رانا صاحب انتخاب ہونا تھا, الیکشن ہونا تھا. نہیں تو خان صاحب میں بھی تو پتہ ہونا چاہیے جیسے نا کہ واٹ از ہی ڈیلنگ ود, کہ مطلب اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ شاید وہ بھی اس دھوکے میں کہ وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ یہ بڑے جمہوری لوگ ہیں اور یہ آئین اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ادھر آئین اور جمہوریت اتنا تو نہیں ہو سکتا نا. 3-4 سال بیٹھے رہے خان صاحب حکومت کے اندر اور ساری چیزیں چلاتے رہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, پر اتنا تو پتا ہوگا نا. آئی بی کی رپورٹ بھی تو آتی ہے سویرے, ایجنسیز کی رپورٹ آتی ہے صبح صبح, فائل آتی ہے ناشتے میں پرائم منسٹر کو, جو بھی ہو آئیز. اگر میں نگران وزیر سے بنا تو مجھے بھی آیا کرے گی کیا پتا اس میں آپ کا نام آئے. میں کہوں گا اس کے اوپر جو ہے یلو لائٹ لگا, یلو کیوں صحافیوں کے اوپر ڈائریکٹ نہیں لگ سکتی. نہیں بات تو ٹھیک ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی غلطیوں کا ذکر کیا جائے تو میرے خیال میں ان کے دور حکومت میں بھی بڑی غلطیاں تھیں, وہ ضمنی الیکشن وغیرہ بھی وہ بڑے ہارے بہت سارے. لیکن جو ان تجربہ کاروں نے سر 1 سال کے اندر کیا ہے, یہ ایسی انشورنس پالیسی دی ہے کہ اس کو الیکشن مہم چلانے کی ضرورت نہیں. کیا آپ ان کی کارکردگی سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ووٹر سپورٹر جو ہے مطمئن ہو سکتا ہے اس وقت جو حالات؟ ابھی مدعا کیا بیچیں گے پتا ہے آپ کو کیا کہ جناب ملک جو ہے ٹپیکل سینٹینس, ملک جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ تھا, ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے, ہم نے اس کو بچا دیا. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ اپنی اپنی کانسٹیٹوینسی میں جا کے وہ یہ مدعا بیچے گا. ٹھیک ہے, کوشش تو کریں گے پر میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا یہ سارا کچھ, مشکل ہوگا. نہیں دیکھیں کہاں پرائس ہائیک دیکھیں کدھر چلی گئی ہے. یہاں پہ جو برین ڈرین ہوا ہے, یہاں پہ انویسٹمنٹ ڈرین آؤٹ ہوئی ہے. مطلب ایک سچویشن تو نہیں ہے نا 10 لاکھ بندہ جو ہے پچھلے کوئی تقریباً سال 1.25 سال میں اس ملک سے چلا گیا, وہ ایسے تو نہیں چلا گیا نا. وہ انکمفرٹیبل تھا, اس کو اپنا فیوچر چاہیے تھا کسی کو, وہ اس لیے اس کو جو آپشن جس کو ملی وہ نکل گیا. دیکھیں یہ ہمارے تھوڑی سی اطلاعات تھیں جو نگراں وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے, اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے. ابھی کچھ بھی حتمی نہیں ہے, سچویشن اس طرح ہے کہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں, کچھ نام پائپ لائن میں ہیں, کچھ ناموں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. اس لیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم آپ نے چننا ہے, بنیادی طور پہ جو نگراں وزیر اعظم آتا ہے رانا صاحب, وہ اپنے منسٹرز خود نہیں چنتا, وہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ جو وہ آئے گا وہ اپنی مرضی کی کابینہ لگا رہے ہیں, ایکسرسائز ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں فی الحال ہو رہی ہیں, مطلب کہ ہو چکی ہیں کافی حد تک نا, ہو چکی ہے. اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا, اور وہ ڈسکلوز آخری موقع پہ کیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ میرا نام آ جائے, کہہ دینا آپ ایک دفعہ پلیز. نہیں میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کا نام نہ آئے, کیونکہ تو پھر تمہیں ملنا مشکل ہوگا. ہاں میں یہ پھر میں اس لیے میں پھر یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا کہ رانا صاحب سے ملاقات. مذاق اپنی جگہ جی, ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں دارالحکومت میں, بہت ساری خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے, جو بھی مزید پیش رفت ہوگی, جو مزید چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن میری یہ جو میں نے چیزوں کو نوٹ کیا ہے, اور رانا صاحب سے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے, دیگر دوستوں سے, سینئر دوستوں سے بھی, جتنا آسان سمجھا جا رہا ہے نا کہ یہ الیکشن یہ جماعت جیت جائے گی اور وہ تحریک انصاف بالکل ختم ہو گئی ہے, مجھے یہ ایسا ہوتا ہوا لگ نہیں رہا. الیکشن کے اندر ٹف ٹائم ہوگا اگر تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا گیا. وڈ یو ایگری؟ دین وی فنش. the point is دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے نا, وہ اس بار جو ہے نا وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. they will play a vital role. اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. اور عمران خان نے ایک اور چیلنج بھی دیا نا میاں صاحب کو کہ جس حلقے میں وہ کھڑے ہوں گے میں اس حلقے میں سے الیکشن لڑوں گا. یہ پھر تعلق پتا ہوئے گا. نہیں کل انہوں نے خطاب میں اپنے خطاب میں تو کہا ہے, لیکن اس وقت تک وہ مطلب کیسے لڑیں گے. مجھے مطلب اگر وہ نائل نہیں ہوئے تو وہ اپنے الیکشن لڑ سکتے ہیں اس حلقے سے. کیا جیل سے بھی لڑ سکتے؟ جیل سے بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے. چلو, اور مطلب کہ جیل سے ماضی میں بھی ہیں لوگوں نے دوران گرفتاری
کے بعد بھی اپنے کاغذات نامزدگی وغیرہ جمع کروائیں. تو اگر وہ نااہل نہیں ہوں گے تو الیکشن تو وہ لڑ سکتے ہیں. اور انہوں نے جو 101 جلسہ پہلے کر لیا, میرے خیال میں ان کو بھی پتا تھا کہ آگے جا کے انہوں نے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا, اس لیے خان صاحب نے پہلے ہی اپنی جو ہے نا پوزیشن. ڈونٹ یو تھنک سو کہ انہوں نے ایگزاسٹ کر دیا اپنے ووٹر کو, سپورٹر کو, اپنے ساتھ جو لوگ تھے جلسے کرا نہیں, مجھے نہیں ذاتی رائے یہ ہے کہ اس دفعہ ووٹر سپورٹر کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹی کرٹیل ہوئی بھی ہے. اس دفعہ جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ عمران خان ووٹ کارکردگی پہ تو مانگ ہی نہیں رہے کہ میری 3 سال کی کارکردگی تھی, اس پہ تو یہ بحث ہی نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ کیا اور جس طریقے سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ ووٹر فرسٹریٹڈ ہے, اس کو موقع ملا تو وہ جا کے ڈالے گا ووٹ, اور ان کے خلاف ڈالے گا, اور ان کے خلاف جو ووٹ پڑے گا وہ بلے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ جناب جب میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو ان کا بھی ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے نا. بالکل, یہ تو بڑا یہاں پہ چینج تو لے کے آئیں گے. دیکھیں یہ ہے کہ میاں صاحب جس جگہ سارے لوگوں کی میموری بھی تو بڑی شارٹ ہے. ہاں میموری شارٹ ہے. میاں صاحب کا آنے سے ان کی جماعت کو بڑا بوسٹ ملے گا. ان لاہور کے اندر بھی ملے گا, دیگر جگہوں پہ بھی ان کو ملے گا, لیکن ان کے لیے گراؤنڈ کو کیچ کرنا. دیکھیں جس طریقے سے خان صاحب نے 2020 جلسے کھیلے ہیں, ادھر جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں, یہ وہ میاں صاحب کیا اتنی جلدی گراؤنڈ کور کر سکیں گے؟ لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ بھی دیکھیں نا کہ 9 مئی کے بعد آپ جس طریقے سے یہ ان کے ساتھ جو ہر بندہ جڑا ہوتا تھا خان صاحب کے ساتھ, وہ کتنے بندے چھوڑ کے چلے. ہاں وہ ایک تو کہتے تھے میں ماتھے پہ گولی کھا لوں گا پر چھوڑوں گا نہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ ایسے بہت سارے لوگ چلے. پرویز خٹک صاحب خیبر پختونخوا میں جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ مجھے خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, کسی کو بتانا نہیں, میری جماعت میں آ جاؤ. ہر کوئی تو اب چلا گیا, ساتھ JUI کے ساتھ بھی ان کے رابطے بالکل, اور کچھ لوگوں کے آپ کو بھی پتا ہے کہ اور جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے تھے. تو پھر یہ مطلب کیسے مجھے سمجھائے نا, ووٹ بینک دیکھیں میاں نواز شریف کا ووٹ بینک ہے, ٹھیک ہے, آصف زرداری صاحب ہو, جو بھی ہو, بلاول صاحب ہو, بے نظیر بھٹو کا, ذوالفقار علی بھٹو کا وہ خاندانی ووٹ, اور عمران خان کا اپنا ووٹ ہے. وہ کسی اور کو ووٹ نہیں دیں گے, ماتھے کو گولی کھانے والے کو ووٹ نہیں دیں گے. اچھا کراچی میں تو اگر یہ علی زیدی صاحب جو ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, وہ کونسلر کا الیکشن جیتنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر وہ مطلب کہ ڈائی ہارڈ سمجھے جاتے تھے. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح تتر بتر ہو گئے سارے لوگ, اور ایک دم سے جا کے دیکھیں نا کئی لوگ ہیں ابھی بھی ساتھ جو ساتھ کھڑے. عالیہ حمزہ ملک ہو گئی, وہ ینگ لڑکیاں سنم جاوید وغیرہ وہ جیلوں میں, شریار آفریدی ہے, علی محمد خان, کئی لوگ آج بھی PTI کے ساتھ ہیں, کئی لوگ آج بھی چلے انڈر گراؤنڈ ہو گئے, ادھر ادھر نکل چھپ چھپا گئے. علیم عادل شیخ ہے, مطلب وہ گئے, لیکن دا پوائنٹ از کہ جو لوگ بالکل سامنے آ کے اور پھر انہوں نے جس طریقے سے وہ کوئی اچھا نہیں لگا, امپریشن نہیں ہے. اور دوسرا یہ نا کہ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سختی ہوئی, وہ علیحدہ ہونے کے بعد سائڈ پہ ہو گئے, چپ کر گئے. پھر ایک دو ایسے ہیں جیسے محترم چوہان صاحب, وہ آ کے اپنی جماعت کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ تو ایسا تاثر دیتے ہیں کہ جناب وہاں پہ سارا ظلم ہی میرے ساتھ ہوا ہے خمینی گالا میں. اب وہ اتنا مطلب اتنی بھی وہ دیکھیں وہ ایک گروپ ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے 2-4 لوگوں کا گروپ تھا, وہ جو ان کو ایکسیس نہیں ملتی تھی, وہ ادھر ایسے گھیرا ڈال کے عمران خان کے ادھر کھڑے رہتے تھے, جو اس کو فیڈ کرتے تھے عمران خان کو, وہ اس کے آئیز اینڈ ایئرز تھے, وہ آئیز اینڈ ایئرز بن کے عمران خان کو مس گائیڈ بھی کرتے تھے. وہ اور اندر بہت ساری چیزوں پہ اختلافات وغیرہ بھی ہوتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ 2-4-5 لوگ جو تھے نا, وہ اس کے آئیز اینڈ ایئر سمجھتا تھا عمران خان ان کو, اور وہ اس کو مس گائیڈ بھی کرتے تھے, غلط رپورٹ بھی کرتے. ویسے کچھ چیزوں پہ عمران خان کیا پتا مس گائیڈ ہوتے بھی ہوں, پر اتنے بولے وہ بھی نہیں ہے. اس میں بھولے چھولے تو نہیں ہے, میں تو اس کو نہیں کہہ رہا بھولے نہیں ہے, بالکل بھولے نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بھولے چھولے نہیں ہے وہ. لیکن دین اگین ہوتا ہے نا, آپ سارا دن آپ میرے ساتھ آفس میں رہتے ہیں, آپ مجھے کتنا مس گائیڈ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا مجھے رانا صاحب نے میرا کیریئر, میں نے انجینئر بننا تھا, انہوں نے مجھے جرنلسٹ بنا دیا مس گائیڈ کر. اینی وے رانا صاحب بہت شکریہ, آپ سب دوستوں کا بھی بہت شکریہ. تھوڑی بہت انفارمیشن بھی تھی, رانا صاحب سے گپ شپ بھی ہو رہی تھی, میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.